بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں دن اور رات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی برکتوں سے دن اور رات دونوں میں عبادت کے حصول کا شوق اور ذوق جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، خداوند عالم کے لطف و کرم کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے زندگی میں ایک موقع اور عطا کیا کہ فرش ولا پر تفسیر قرآن کے لیے ہماری اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے. خداوند عالم ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یقیناً دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ماہ مبارک رمضان سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہوا شہر دعیتم الی ضیافت اللہ. یہ وہ مہینہ جس میں تمہیں خدا کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے. یعنی میری اور آپ کی حیثیت اس ماہ مبارک میں عام انسان اور عام مومن کی نہیں ہے. میری اور آپ کی حیثیت اس ماہ مبارک میں خدا کے مہمان کی ہے. ہمارا میزبان کون؟ پروردگار عالم. ہم اس کے کیا ہوئے؟ مہمان. اور مہمان، عجیب جملہ ہے، اللہ کے رسول کا فرماتے ہیں اکرم الضیف ولو کان کافرا. مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک عام حیثیت میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہر انسان مسلمان کے لیے کہ تم اپنے گھر آئے مہمان کا احترام کرو اگرچہ تمہارا مہمان کافر ہی کیوں نہ ہو، تو چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، ہم ہیں تو مہمان خدا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد.
شاید کسی اور مقام پر بیٹھے ہوتے، اس وقت اپنے گھر میں ہوتے تو ہم خدا کے مہمان ہوتے، مگر اپنے گھر میں ہوتے۔ شاید کہ ہم آفس میں ہوتے تو خدا کے مہمان ہوتے، مگر اپنے گھر میں، آفس میں ہوتے یا کسی اور مقام پر ہوتے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ وقت مجھے اور آپ کو نصیب کیا کہ خدا کے مہمان بھی اور خدا کے گھر میں بھی ہیں۔ اب اس سے بہتر اور مہمان نوازی کیا ہونی چاہیے؟ کبھی غور کیجئے گا، اگر آپ کو اپنے مہمان سے محبت ہو تو آپ اپنے مہمان کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ دو طریقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے مہمان ہوتے ہیں جو بالائے جان ہو جائیں، وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ ہمارا موضوع بحث وہ مہمان ہیں کہ جن پر میزبان محبت کے ساتھ سب کچھ نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ کبھی پانی پیش کر رہا ہے، کبھی شربت بنا کے لاتا ہے، کبھی چائے کا انتظام کرتا ہے، کبھی کھانے کی ٹیبل سجا کر بلاتا ہے، کبھی میری پسند کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی محبت کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کبھی وہ آپ کے بولنے کے انتظار میں ہو کہ آپ کچھ کہیں گے تو پیش کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تعلقات اتنے عمدہ ہو جائیں میزبان سے مہمان کے کہ مہمان اپنے منہ سے کہے کہ مجھے یہ چاہیے، یا میزبان کہے جو تم کہو گے تمہیں مل جائے گا۔ یا تو مہمان منہ سے مانگنے لگے، یا میزبان مہمان کے خود سوال کا انتظار کرے۔ آج کی یہ محفل تفسیر قرآن مجھے اور آپ کو خدا کی مہمان نوازی کا طریقہ بتا رہی ہے۔ خود سے مانگیے تب بھی قبول ہے، خود سے نہ مانگیے، خدا خود ہی پوچھ لے تب بھی قبول ہے۔ ہو سکتا ہے ہم خود سے نہ مانگ رہے ہوں، تب بھی یہ یاد رکھیے پروردگار عالم اپنے مہمان کو ناراض نہیں کرے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مہمان بننے کے لیے کچھ میزبانی کے ساتھ ساتھ انسان کی ذمہ داریاں اور عادات بھی ہوتے ہیں۔ مہمان گھر میں آ کے اچھلتا کودتا نہیں ہے، مہمان گھر میں آ کے اشیاء کو توڑتا اور پھوڑتا نہیں ہے، مہمان گھر میں آ کے میزبان کو برا نہیں کہتا، اس کے پکائے ہوئے کھانوں میں عیب نہیں نکالتا، بلکہ تشکر آمیز نگاہوں میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے، صرف عبادات کا، صرف غذاؤں کا، بلکہ ہر قسم کے دسترخوان موجود ہیں، چاہے جسم کی توانائی کی بات کیجئے یا روح کی توانائی کی بات کیجئے۔ اسی اعتبار سے دو نمازیں بیان ہو چکی ہیں، ایک نماز عفو اور ایک نماز وسعت رزق، اور آج انشاءاللہ ایک تیسری نماز کا بیان مگر صلوات کے ساتھ۔ اور یہ میں نے صلوات پڑھائی اس لیے آپ کی خدمت میں جو دعوت دی ہے، انشاءاللہ تفصیل تو بعد میں آئے گی۔ ماہ مبارک رمضان میں اعمال جو انجام دیے جاتے ہیں، ان اعمال میں خود ایک عمل درود کی تلاوت بھی ہے۔ تو جتنا موقع ملے آتے ہوئے، جاتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں غیبت اور تہمت نہ ہو جائے، کہیں کسی کی برائی نہ ہو جائے، یا یہ وقت تحصیل علم میں گزاریے کہ کچھ نہیں جانتے ہوں جان لیجئے، اور اگر کچھ جان گئے ہیں تو اس کے تحفظ اور عمل کے لیے صلوات کی بہترین عبادت کو حاصل کر لیجئے۔ نماز ہے مستحب، نماز ہے نافلہ کہلاتی ہیں، ان میں ایک نماز رد مظالم۔ یہ رد مظالم کیا ہے؟ رد کہتے ہیں پلٹا دینے کو، مظالم کہتے ہیں کسی بھی نہ جانتے ہوئے اجنبی انداز سے کسی پر زیادتی ظلم واقع ہو جائے تو اس کو مظالم کے نام سے یاد کیا گیا، اور اس مظالم کو ختم کر دینا، اس مظالم کی معافی مانگ لینا، اس کو رد مظالم کے نام سے پہچانا گیا۔ تو نماز ہی کا نام ہے رد مظالم۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، اور کوئی بھی نماز 4 رکعت ایک تشہد و سلام، نہیں ایک سلام کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تشہد تو 2 ہی ہوتے ہیں، البتہ ایک سلام کے ساتھ، سوائے نماز آرابی کے۔ ایک نماز وطر ہے جو 1 رکعت پہ تشہد و سلام سے مکمل ہوتی ہے،
ایک نماز اعرابی کا ایک حصہ ہے جو 4 رکعت 2 رکعت پہ مکمل ہوتا ہے، لیکن باقی تمام نمازیں ہائی مستحب جو ہیں وہ 2 رکعت یعنی تشہد و سلام کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے، چاہے 100 رکعت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر 2 رکعت کے بعد تشہد کے ساتھ سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 4 رکعت نماز رد مظالم کا مطلب کیا کہ آپ نے کوئی عہد کیا، بھول گئے، وعدہ کیا، وفا نہ کر سکے، کوئی نظر مانی، پورا نہ کر سکے، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا یا کسی کا پیسہ رہ گیا تھا، اب خدا معلوم وہ کہاں گیا اور آپ کہاں گئے یاد نہیں آتا، کبھی کسی کی شے لے کر رکھی اور بھول گئے واپس دینا، ایسے بہت سارے واقعات میرے اور آپ کی لائف میں بہرحال آتے ہیں، چاہے ہم ان کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھے بغیر ایک صرف دانتوں کے درمیان سے خلا کرنے کے لیے ایک ٹوتھ پک استعمال کر لی بغیر پوچھے ہوئے، تو ہو سکتا ہے رد مظالم میں اس کے لیے بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے۔ رد مظالم کوئی ایسی ذمہ داری جو میرے اور آپ کے کانوں پر آ گئی اور ہم اسے اب ادا نہیں کر پا رہے اس لیے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے، یاد نہیں ہے، تو نماز پڑھ لی جائے۔ یہ نماز 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور اس نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص، 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی، باقی رکوع، سجود، قنوت، تشہد و سلام، ایک عام نماز فجر کی طرح سے۔ پھر 2 رکعت نماز، نیت کیا ہو رہی ہے؟ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت رد مظالم قربتاً الی اللہ۔ تیسری رکعت کہیے، یا ان 2 رکعت کے بعد جو 2 رکعت اور نماز پڑھ رہے تھے ان کی پہلی رکعت کہیے، 75 مرتبہ سورہ اخلاص الحمد کے بعد، اور چوتھی اور آخری رکعت یا دوسری نماز کی دوسری رکعت کے اندر الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت، یعنی قل هو اللہ احد، 25، 50، 75 اور 100۔ 1 رکعت، 2 رکعت، اس کے بعد 3 رکعت، 4 رکعت، یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ اور ان نمازوں کی ادائیگی کے بعد ویسے تو دعا موجود ہے جو خاص طور سے رد مظالم کے عنوان میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر وہ دعا آپ کو میسر نہ ہو تو بہت آسان نسخہ بتا دیتا ہوں۔ امام سید سجاد علیہ السلام کی دعائیں صحیفہ کاملہ، صحیفہ کاملہ کی ملحقات جو کہی جاتے ہیں ان میں کچھ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو براہ راست صحیفہ کاملہ تو نہیں ہیں مگر ان میں ملحق کی گئی ہیں۔ چوتھے امام کی دعائیں ہفتے کے ہر دن کے لیے، دن ہفتے کا ہو، اتوار کا ہو یا پیر کا یا الی آخر جمعرات و جمعے کا دن، ہر دن کی الگ دعا، خاص طور سے پیر کے دن یوم الاثنین، پیر کے دن کی دعا، اس میں امام علیہ السلام نے اللہم انی استغفرک سے جملہ شروع کیا ہے درمیان دعا کے اندر، لِكُلِّ نَزْلٍ نَزَرْتُهُ، پروردگار میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں ہر اس نظر کا جو میں نے تیری بارگاہ میں کی ہو اور کرنے کے بعد بھول گیا، وعدٍ وعدتہ ثم لم أفِ بہ، کوئی وعدہ، کوئی عہد یہاں سے لے کر آخر تک کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر تہمت رکھی ہو، اور اب مجھے یاد نہیں کہ غیبت کی کس کی تھی، وہ چلے گئے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ان سے رابطہ نہیں ہے یا انتقال کر گئے، اب میں کیا کروں مالک؟ تو میری طرف سے تو ان تمام کو اتنا عطا کر دے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور روایت بھی یہی ہے کہ جو یہ نماز پڑھ کر دعا مانگے تو خدا ان تمام صاحبان حقوق کو اس بندہ مومن سے راضی و خوشنود فرما دیتا ہے، اور جب بندے راضی ہو جائیں تو پروردگار خود بخود مہربان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آخری بات، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہ مولوی صاحب اتنی مشکل نماز بتا دی، قبلہ کام بھی تو مشکل کیے تھے، جب کام مشکل تھے تو نماز تو آسان میں کہاں سے لاؤں؟ جو نماز روایات میں بیان کی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔
اب یہ نماز سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں کم از کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ لیجئے گا، تاکہ جو پچھلے حساب کتاب ہیں جن میں آپ اور ہم بھول چکے ہیں کم از کم وہ تو پروردگار سے سیٹ کروا لیے جائیں، کچھ لے دے کے کام نکل آئے گا، یعنی کچھ نمازیں پڑھ کے توبہ کر کے کام نکل آئے گا۔ تو یہ 4 رکعت نماز ہے، اور اگر آپ کو اس کے پڑھنے مشکل ہو تو مشکل اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ جو سورہ توحید ہے وہ اتنی لمبی سورہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے سورہ بقرہ پڑھیے 25 مرتبہ 50 مرتبہ 75 اور 100 مرتبہ، تو آپ کہیں گے کہ میں جا کے اس سے معافی مانگوں زیادہ بہتر ہے۔ سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں کھڑے ہو کر، یہ ہے مسئلہ ہے ہمارے آپ کے لیے کہ جب کبھی ویسے ہی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کمر میں درد بھی نہیں ہوتا، ٹانگوں میں پرابلم نہیں ہوتی، اگر دنیاوی گفتگو ہو رہی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، ذرا کوئی دینی بات شروع ہو تو ذرا کمر میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر بیٹھنے کا دل بھی چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے، الحمد پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے، نماز مستحب بیٹھ جائیے، اور بیٹھ کر 25 مرتبہ سورہ اخلاص بیٹھ کے پڑھ لیجئے، اور جب 25 مرتبہ مکمل کر لیجئے پھر کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر رکوع کیجئے، 2 سجدے کیجئے، اسے کرتے ہیں، پھر نماز کی اگلی رکعت میں الحمد پڑھیے کھڑے ہو کر، پھر 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کے لیے پھر بیٹھ جائیے۔ اس طرح نماز بھی ہو جائے گی اور زحمت بھی کم سے کم ہو جائے گی، کہ بہرحال نماز رد مظالم کی بڑی اہمیت ہے، رد مظالم کے صدقے و خیرات بھی ہوتے ہیں، رد مظالم کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور رد مظالم کے کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں جو مراجع عظام کے نمائندگان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ رد مظالم کی نماز یہ آپ کی خدمت میں آج بیان ہوگی۔ اب آئیے رد مظالم سمجھ میں آ گئے، اب سمجھیے کہ انسان کی ذمہ داریاں من حیث انسان کیا ہے، اور ایک مشکل عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بڑا اختلاف ہے انسان کی ماہیت اور انسان کی حقیقت پر۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان جو دکھائی دیتا ہے یہ انسان، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کھائیے اور پیجیے، پہنیے اور گھومیے اور مر جائیے۔ پھر وہ جملہ ہم اپنے لحاظ سے کہتے ہیں، پھر نہ فاتحہ نہ درود، جب مر گئے تو ختم ہو گئے۔ تو مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان ختم ہو گیا، انسان ختم ہو گیا۔ کب؟ جب بدن ختم ہو گیا، بدن ختم ہو گیا، انسان ختم ہو گیا۔ انسان کی ساری صلاحیتیں، ساری قدر و قیمت جب تک تھی جب تک کہ انسان کا بدن سلامت تھا۔ انسان کا بدن مٹی میں مل گیا، انسان ختم ہو گیا۔ خدا پرست کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان مرکب ہے 2 چیزوں سے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جسم کی بنیاد پر انسان کی قدر و قیمت نہیں، بلکہ انسان کی اصل قدر و قیمت انسان کی اور روح کی بنیاد پر ہے۔ انسان خلیفہ خدا بھی ہے، انسان اپنے اندر خدا کی روح بھی رکھتا ہے، انسان کی ساری قیمت اسی بنیاد پر۔ لیکن مادہ پرست اپنے مقام پر، اب تو لفظ انسان کو استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ تحریک چلائی گئی، ہیومنزم کے اعتبار سے انسانی تحریک۔ ہیومنزم یعنی انسانی تحریک میں کیا؟ کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، انسان بالکل اپنے معاملات میں خود فیصلہ کرنے پر بالکل قادر ہے، اسے کسی خدائی حکم کی، کسی کتاب کی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسے ہی انسان کے مسئلے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان غنا سے محبت کر رہا ہے تو یہ تو روح کی غذا ہے۔ تم نے روح کو سمجھا کب؟ جو روح کی غذا تم بیان کرو گے، جس نے روح کو بنایا ہے وہ روح کی غذا بتائے گا۔ تمہیں کیا خبر کہ روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے بے مقصد زندگی میں نکل، ایک بات اشارہ کیا تھا کہ فزیوتھراپی یعنی کہ مسلسل انسان کو ایک جملے پر متوجہ کرنا کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کھا سکتے ہو، تم وہاں پر آ سکتے ہو۔ یہ ایکسرسائز کیا ہے؟ یہ تھراپی کیا ہے؟ انسان کے ذہن کو متوجہ کرنا۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اسی چیپٹر میں
ایک ایسا علاج بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک بامقصد زندگی کے لیے آمادہ کیا جائے کہ تم صبح اٹھو گے، اتنے بجے ناشتہ کرو گے، تم صبح آفس جاؤ گے، تم نے اپنی جاب کو مکمل کرنا ہے. یہ تھراپی کی جا رہی ہے ایک بامقصد حیات کی طرف. تو گویا انسان کی زندگی، انسان کی تعریف. اب جتنے بیٹھے ہوئے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اگر پورا سروے کیا جائے اس مسجد امام حسین میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان تمام سے سوال کیا جائے بھی بتائیے انسان کسے کہتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں، شاید 2 دن پہلے جو ہم نے بات شروع کی ہے اس سے پہلے اگر سوال کیا جائے انسان کسے کہتے ہیں تو جواب بڑے مختلف ملتے. انسان کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کو کہتے ہیں. جسم سے روح سے مرکب ہے اسے انسان کہتے ہیں. انس اور محبت سے بنا ہوا ہے، نسیان سے بنا ہوا، اس کو انسان کہتے ہیں. یا انسان کہتے ہیں منطق کی زبان میں حیوان ناطق کو. حیوان کا مطلب جانور کا مطلب گالی نہیں ہے. جانور کا مطلب کوئی اس کی شان میں کوتاہی اور کمی نہیں ہے. جانور کا مطلب ہے جس میں جان پائی جاتی ہو اسے جانور کہتے ہیں. جان رکھنے والا. حیوان عربی کا لفظ ہے جس میں حیات پائی جاتی ہو. اور ناطق کہتے ہیں 2 ترجمے ناطق کیے گئے. ناطق مانے بولنے والا. تو بولنے والے جانور کو انسان کہتے ہیں. یا یوں کہیے ناطق کا ایک ترجمہ ہے نطق کا مطلب بولنا نہیں ہے بلکہ فکر کی صلاحیت جس کے اندر ہو، جو سوچنے اور سمجھنے پر قادر ہو، اسے حیوان ناطق کہتے ہیں. یا روایات کے اعتبار سے 3 طرح کی مخلوقات خدا نے بنائی. ایک عقل محض جس میں کوئی جذبات کا دخل نہیں، کوئی خواہشات کا گزر نہیں. ایک خواہشات و جذبات خالص اور محض جن میں عقل کا کوئی گزر نہیں. ایک درمیان کی مخلوق ہے، وہاں سے عقل بھی ہے، یہاں سے جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں. جو عقل محض ہے اسے فرشتگان پروردگار کہتے ہیں. جو خواہش و جذبات محض اس کو حیوان کہتے ہیں. اور جو درمیان کی مخلوق ہے اس کو ہی تو حضرت انسان کہتے ہیں. یہ حضرت انسان کیا ہے؟ ان میں صلاحیت فرشتوں کی بھی ہے، صلاحیت حیوانات کی بھی ہے. اگر حیوانیت روحانیت پہ غالب آ جائے جنگ ہے مسلسل. ایسا مت سمجھیے کہ جنگ نہیں ہے، ہمارے اندر ایک جنگ ہے. کیوں کہ خدا نے 2 کو رکھا ہوا ہے، ایک نور ایک خاک. خاک چاہتی ہے کہ نور پہ غالب آ جائے، نور چاہتا ہے کہ خاک پہ غالب آ جائے. جیسے ہی خاک غالب آتی ہے تو انسان خاک کی طرف گرتا ہے، نور غالب آتا ہے تو انسان رب سے قریب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک مسلسل جنگ ہے میرے و آپ کے درمیان. ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاق سے یہ مبارک مہینہ اور انسان کی وضاحت میں ہم بات کو وہاں تک لے کر پہنچے کہ جہاں پر ایک ایسا عنوان قائم کیا گیا کہ جہاں اختلاف نہیں ہے. وہ اختلاف نہیں، وہ کون سا مقام ہے؟ مادہ پرست ہوں یا خدا پرست ہوں. مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، بدن ہے سب کچھ ہے. خدا پرست کہتے ہیں نہیں، انسان خالی بدن نہیں ہے، انسان کے ساتھ بدن بھی ہے اور روح بھی ہے. ان دونوں کے درمیان ایک کوئی نقطہ موجود ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرے. یاد رکھیے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وجود جو ہم نے 2 دن پہلے بھی تلاوت کیا تھا، روز پڑھنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی. کہ شاید میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ من ہوا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا. نہیں، یہ نام مراد نہیں ہے. من ہوا مراد نہیں ہے، ما ہوا مراد ہے. ماہیت کیا، میری اور آپ کی ماہیت کیا ہے؟ نام تو والد نے رکھ دیا، والدہ نے قبول کر لیا، ہو گئے نام والے. نام مراد نہیں ہے، من ہوا، ما ہوا. ماہیت کیا میری اور آپ کی؟ اور اسی ماہیت پر اتنا مشکل مرحلہ مولا فرماتے من عرف نفسہ. پھر سنیے،
جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. مولا فرماتے من عرف البحر فقد عرف ربا، جس نے سمندر کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. من عرف الحجر، جس نے پتھر کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. کیوں نہیں فرمایا مولا نے کہ من عرف الشجر فقد عرف ربا، جس نے درخت کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. نہیں، من عرف نفسہ، پتھر سے، سمندر سے، درخت سے خدا کی پہچان ممکن نہیں ہے. اگر خدا کی شناخت ممکن ہے تو خودی سے ممکن ہے. چلو تلاش کرو. شناخت انسان اس لیے اہم ترین ہے کہ خدا کی شناخت کا راز خودی کی شناخت کے اندر موجود ہے. شاید اسی لیے شاعر مشرق کا عظیم ترین جملہ، کبھی کبھار شعراء کی بات کی جائے تو بڑا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار دل گھبرا جاتا ہے. آج کل تو تک بندی کو شعر کہتے ہیں اور قافیہ ملانے کو کیا جملہ کہیے. بہرحال سب کو چھوڑیے، پورے قرآن میں سورہ خطبہ نہیں ہے، سورہ علماء نہیں ہے، مگر سورہ شعراء موجود. صلوات پڑھے محمد والے. تو سورہ شعراء موجود ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ علماء نہیں ہے. اور کیوں ہے سورہ شعراء؟ یہ الگ موضوع کہ سورہ شعراء میں خدا نے شعراء کی بات کیا کی ہے. ایک جملہ کافی ہے. ایک مرتبہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں مولا کے دور میں جبکہ آپ کا زمانہ عدل، زمانہ حکومت تھا، تو شراب پی لی کسی شاعر نے. اور جب شراب پی لی تو شراب پینے کے بعد بہرحال مولا کا زمانہ عدالت. تو یاد رکھیے اگر مولا کا زمانہ عدالت آ گیا تو پھر کہاں جائیں گے چھپنے کے لیے. وہ شراب پی لی تو اب پی کے تو حد جاری ہوگی. امام نے حد جاری فرمائی. اب کوڑے مارے جا رہے تھے، 80 کوڑے مکمل ہو گئے. ویسے ہی مارنے والوں نے پوچھ لیا اس شاعر سے جو پٹتے پٹتے بے حال ہو گیا تھا، اور پیو گے دوبارہ؟ تو کوئی ہوتا مجھ جیسا، آپ جیسا کہتا کہ توبہ اب دوبارہ نہیں پیوں گا. وہ شاعر تھا، کہنے لگا پھر پیوں گا. 80 کوڑے کھانے کے بعد کہتا ہے پھر پیوں گا. یہ سننا تھا کہ اس کو غصہ آ گیا، جو تازیانہ لیے ہوئے ہاتھ میں تھا، اس نے دوبارہ مارنا چاہا. وہ چلایا کہ اب 80 پورے ہو گئے، اب کیوں مار رہے ہو؟ فریاد امام تک پہنچی. امام تشریف لائے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نگران جو سزا دینے پر امام کی طرف سے معین کہ مولا یہ کہتا ہے دوبارہ پیوں گا. امام نے ارشاد فرمایا پھر دوبارہ کہنا یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولا دوبارہ پیوں گا. کہ شعراء جو کہتے ہیں وہ کرتے کبھی نہیں ہیں، یہ دوبارہ کبھی نہیں پی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. بات لفظ شاعر پر. شاعر مشرق کا کیا عمدہ پیغام ہے. خودی کا سر نہاں، کبھی ڈوب جائے گی اس کے اندر. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. یہ جملہ شاعر کا ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے. العبودیت کنہہ الربوبیہ، عبودیت کی گہرائی کو ربوبیت کہتے ہیں. یہ جملہ شاعر کا تھا شعر کی شکل میں یا قول معصوم کا ترجمہ تھا. خودی کا اپنے اندر جو آپ کے اندر موجود، اس کا اگر راز آپ کو حاصل ہو جائے، پوشیدہ راز، تو اصلاً پوشیدہ راز ہے لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ باہر نہیں ہے، انسان کے اندر موجود. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. بات ہو رہی تھی کہ ایک کوئی نقطہ اتفاق ہے دونوں میں، مادہ پرستوں میں خدا پرستوں میں ایک نقطہ اتفاق بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جناب انسان بدن کا نام ہو یا انسان روح اور بدن کا نام ہو، کچھ تو مینرز ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ اخلاق ہیں، کچھ اقدار ہیں جن کو انسانی قدروں کا نام دیا جاتا ہے. ہیومن ویلیوز کیا ہیں؟ یہ ایک مخصوص جملہ استعمال کیا گیا. خدا پرستوں کے یہاں بھی موجود ہے
اور مادہ پرستوں کے یہاں بھی موجود ہے. کوئی تو خاص بات ہے اندر صفات انسانی. وہ کیا ہے؟ اب تلاش کیجئے کہ انسان کی صفات کیا ہے. صرف ایک جملہ کافی ہے، بہت غور کیجئے گا. اور بڑی دقت سے بات یہاں تک پہنچی ہے. انسان کی تلاش تجربے کی شکل میں، انسان کی تلاش فلسفے کی شکل میں، انسان کی تلاش دین کی شکل میں، انسان کی تلاش خرد و قلع کی شکل میں، انسان کی تلاش پورے مجمع کی شکل میں. یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ جتنی بھی ہوتی ہے، جو شے بیچنا ہوتی ہے، اس میں انسان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. انسان نے انسان کو انسان کی جو ویلیو بتائی ہے وہ کیسی بتائی ہے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے یہ اپنے نفس کی اہمیت کو سمجھیے. آپ انسان ہیں، میں انسان. میرے اور آپ کی نفس کی ویلیو اور اہمیت کیا ہے؟ نفس یعنی خودی، یعنی کہ ضمیر، یعنی کہ قلب. اس کی کیا قیمت؟ امام فرماتے ہیں ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی قیمت کو نہیں پہچانا. بک گیا. کتنا جلدی بک گیا! اللہ اکبر. قسم خدا گائیں اور حیوانات بکتے ہیں وزن کے اعتبار سے، سن و سال کے اعتبار سے، اور انسان بکتا ہے ایک جملے کے بدلے میں. انسان بکتا ہے ایک مکان، ایک گاڑی کے بدلے میں، کچھ درہم و دینار کے بدلے میں. کون کیسے بکتا ہے؟ ہم نے خوب بکتے ہوئے لوگ دیکھے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس قوم سے متعلق ہیں جنہیں خدا نے پہلا ہی خرید لیا ہے. تو بکا ہوا مال تو نہیں بکا کرتا نا. ہم تو بکے ہوئے لوگ ہیں. کس کے ہاتھ سے بکے؟ ہمارا امام ہمارا خریدار ہے، ہمارا پروردگار ہماری قیمت کا ادا کرنے والا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں اگر تم بازار میں اپنے آپ کو بیچنے جاؤ تو خیال رکھنا، بہت غور کیجئے گا، کہ تمہاری قیمت جنت سے کم نہیں ہے. اگر کوئی تمہیں جنت دے تو قیمت وصول کر لینا. جنت دے گا کون؟ جنت پہاڑوں میں نہیں ہے، جنت غاروں میں نہیں ہے. نہ پہاڑوں میں ہے، نہ غاروں میں ہے، نہ جنگلات میں ہے. اپنے آپ کو بہت الفاظ محفوظ کرتے ہوئے پھر جنت کہاں پہ ہے؟ کہ جنت خدا نے بنائی ہے، وہ بنا کر آل محمد کے نام کر دی ہے. جنت خریدنا ہو تو یا آل محمد کے پاس جاؤ یا ان کے کسی غلام سے رابطہ کر لو، وہ بھی بیچ سکتا ہے جنت. تو جو نقطہ اتفاق اور اتحاد ہے مادہ پرستوں خدا پرستوں کے مابین، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی نقطہ ہے، انسانی قدریں. ہوا کیا ہے؟ ہوا مسئلہ یہ کہ انسانی قدروں کے مقابل انحراف پیدا کیا گیا، جبکہ شجاعت کے مقابل بزدلی، سخاوت کے مقابل انسان کی کنجوسی اور بخل، یہ انسانی قدروں کے نام سے انجیکٹ کی گئیں. اپنے آپ کو بچاؤ، گھر میں چھپ کے بیٹھ جاؤ کہ جان ہے تو جہان ہے. یہ کیا انسان کی قدر ہے؟ یہ انسان کی ویلیو ہے کہ اپنے پیسے کو بچاؤ. سورہ مبارکہ یاسین میں جب مومنین کہتے ہیں منافقین سے کہ انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے کہ جو رزقکم اللہ، اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، تو کہتے ہیں پلٹ کر انطعمو، کیا ہم اسے کھانا کھلائیں؟ من لو یشاء اللہ اطعمہ، اس سے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. جملہ کیسے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم کھلائیں اس کو، ہم اسے کھلائیں، ہم اسے کھلائیں کہ اللہ اسے خود چاہتا تو خود کھلا دیتا. تو ایسی قدریں انحراف کی طرف انسان، انحراف کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک یہ کہ جو اصل قدر ہے اس کو ہٹا کر اس کی ضد لے کر آئی جائے. انسان جو ڈرے وہ انسان نہیں ہے، جو انسان شجاعت کا مظہر ہو وہ انسان ہے. اب سمجھ میں آیا؟ 39 دن تک جو جاتے رہے ان کی قدر اور تھی، تو 40ویں دن گیا اس کی قدر اور تھی. اور اسی لیے آج دونوں کی قدریں مختلف ہیں. کوئی لائق درود صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
تو انسانی قدریں اور یا اس کے مقابل ضد دے کر آ گئے، یا کیا کیا، انسانی قدروں کا بیلنس آؤٹ کر دیا۔ کیا مطلب؟ جی نماز ہی ہے بس، نماز پڑھے گا ہی ہے، روزہ ہی ہے بس، ارے صرف حج کیے جائیے اور کچھ مت کیجیے۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کا بدن ہو اور انسان کے بدن میں صرف اگر ناک بڑھنا شروع کر دے اور باقی تمام اعضاء اپنے مقام پر رہیں تو کتنا عجیب لگے گا۔ ناک والا انسان یعنی ناک والا انسان، صرف کان بڑھ رہے ہیں، ناک رکی ہوئی ہے، آنکھیں رکی ہوئی ہیں، تو اگر بیلنس آؤٹ کیا انسانی قدروں میں بھی تو کیا ہوگا؟ انحراف ہو جائے گا۔ تو نہ تو قدر کے مقابل قدر آئے، ضد بنا کر لائی جائے، اور نہ قدروں کے درمیان توازن کو ختم کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کچھ حصہ سونے کے لیے ہے، کچھ حصہ عبادت کے لیے ہے، کچھ حصہ معاش کمانے کے لیے، اور کچھ حصہ خود اپنی جائز لذتوں کے حصول کے لیے، بروایت امام سید سجاد علیہ السلام۔ ورنہ جو انجام ہوگا وہ آپ کے علم ہے۔ پھر کیا ہوگا اگر آپ نے بیلنس آؤٹ کیا؟ آپ قرآن پڑھتے رہیے، بچہ آپ سے ٹائم مانگ رہا تھا، آپ نے قرآن چھوڑا نہیں، مجھے قرآن پڑھنا ہے، بچے کو آپ نے ڈانٹ دیا، باہر نکال دیا۔ مجھے بتائیں بیلنس آؤٹ کیا کہ نہیں کیا؟ کتاب کی دو قسمیں، ایک کتاب خدا شکل قرآن میں، ایک کتاب خدا شکل کائنات میں ہے۔ یہ آپ کا بیٹا کیا اور آپ کی بیٹی کیا، اور آپ کے اعزاء اور احباب کی ذمہ داری جو آپ کے اوپر وہ کیا۔ تو انسان اگر اپنی قدروں میں توازن ختم کر دے گا تو انحراف یعنی کہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے جنگ نہروان نہ ہوتی اگر قدروں کے درمیان توازن قائم رکھا جاتا۔ اگر نماز پڑھ کر جس کی وجود کی برکت سے نماز قبول ہوتی، اس کو پہچان لیا جاتا، تو کبھی جنگ نہروان واقع نہ ہوتی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، امام کی مخالفت بھی کر رہے تھے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا نمازی بنا لے، ایسا پرہیزگار بنا لے، یا ایسا دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لے کہ اس کے باقی جو مسائل حقوق انسانیت ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو ایک درمیان میں اتفاق کا مسئلہ واضح ہوگا۔ بھائی یہ پروردگار نے انسان کی ذمہ داری کیسے بیان کی؟ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کون تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں، فرشتے نہیں تھے۔ پھر کون تھے؟ قوم جن میں سے تھے؟ نہیں، قوم جن نہیں تھے۔ پھر کون تھے؟ کہا انسان۔ اس کا مطلب ایک انسان اگر معصوم ہو سکتا ہے تو وہ انسان انسانیت کے لیے کیا پیغام لایا تھا؟ آج کا ہر انسان اس کے راستے پر چل کر محسن بشریت نہیں، آپ محسن بشریت نہیں ہیں، آپ محسن انسانیت ہیں۔ آپ انسانیت کے محسن ہیں کہ انسان دم توڑ رہا تھا مکے کی گلیوں میں، اس کی قدریں پامال ہو رہی تھیں، اور آپ کو اس انسان سے اتنی محبت تھی کہ چاہے بوڑھی خاتون ہو کہ جوان مرد ہو، پتھر مارنے والا ہو یا آپ کو برا بھلا کہنے والا ہو، آپ کو انسانیت سے محبت تھی، اور وہ خاص ایک قدر آپ کے اندر تھی، اسے کہتے ہیں درد مند ہونا۔ آئیے آج کی حد تک میں نے شہید مرتضی مطہری کے درس سے ایک استفادہ کیا، اور یہ خاص جملہ انسان کی پہچان کیا ہے؟ صاحب درد ہونا۔ انسان درد مند ہوتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں، بہت تھے سجدہ کرنے والے، مگر درد دل کے واسطے۔ ماہ رمضان آپ کا یہ مہینہ جو ہے خدا کی طرف سے، یہ انسانیت کا مہینہ ہے، یہ مجھے درد کا احساس دلاتا ہے، بھوکے انسان کا درد، پیاسے انسان کا درد، کسی غریب انسان کا درد، کہ میں سب کچھ رکھتے ہوئے 11 مہینے اگر درد محسوس نہ کر سکا۔ افریقہ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے، الجزائر میں رہنے والے، دنیا میں کسی علاقے میں رہنے والے، کسی انسان کا کوئی مسئلہ ہو
کسی مسلمان کا مسئلہ ہو، کسی مومن کا مسئلہ ہو، آپ کو درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ کو درد نہیں ہوتا تو علاج کرائیے، انسانیت کمزور ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور کیا مثالیں بیان کی جائیں۔ ابھی اسی مجلس میں نے ایک درد کو محسوس کیا۔ ایک نوجوان بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جوان بیٹھے ہوئے تھے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، پلر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے کہ وہ بیچارے اپنی ضعیفی کے اعتبار سے بار بار کبھی سیدھے ہو جاتے، کبھی پھر بیٹھ جاتے۔ تو اس جوان نے ان کے درد کو محسوس کیا، ان کے درد کو محسوس کیا۔ اس نے انہیں آفر کی کہ آئیے میں ہٹ جاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ اسی کا نام تو انسانیت ہے۔ ہم جو تلاش کر رہے ہیں، الفاظوں میں انسان تلاش کریں گے کہ لغات میں انسان تلاش کریں گے کہ فلسفہ اور منطق میں انسان اصلاً صاحب درد ہونے والی اس ذات کا نام ہے۔ اس لیے پروردگار نے اتنا بڑا مقام انسان کو عطا کیا کہ جناب آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے، بہت مشہور روایت، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس خدا کا نمائندہ پہنچا۔ آدم 3 باتیں آپ سے کرنا ہے۔ پہلی بات، آدم خدا کہتا ہے اگر میں تمہارے دروازے پر روٹی مانگنے آ گیا تو آدم کھانا کھلاؤ گے مجھے؟ آدم حیران ہیں کہ پروردگار یہ سوال مجھ سے کیوں کرے گا؟ وہ رزاق ہے، کائنات کا پالنے والا، مجھ سے روٹی مانگے گا؟ کہ آدم سوال یہی ہے، جواب تمہیں دینا ہے۔ آدم اگر تمہارے دروازے پر میں آ گیا، خدا کہتا ہے کہ مجھے لباس چاہیے، لباس دو گے؟ آدم تمہارے دروازے پر میں اگر آ گیا کہ مجھے سر چھپانے کی جگہ چاہیے، جگہ دو گے؟ 3 جملے اس روایت کے۔ چوتھا جملہ اس حدیث کا کہ روز قیامت خدا انسان سے کہے گا بندے میں بیمار ہوا، خدا میں بیمار ہوا تو میری مزاج پرسی کو نہیں آیا۔ خدا بندے سے پوچھے گا بندے میں بیمار ہو گیا تھا، تو بندہ کہ مالک تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تو شفا دینے والا، تیرے پاس بدن کہاں؟ تو کائنات کا پروردگار ہے، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ تو خدا فرمائے گا بندے وہ جو میرا بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی مزاج پرسی کو آتا تو گویا میری مزاج پرسی کو آتا۔ انسانیت کا درد، کیا ضرورت تھی اہل بیت کو؟ ان تمام مسائل، کیا درد تھا انسانیت کا؟ غور کیجئے۔ حضرت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ کہ امام علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی مولا آپ کے گورنر بصرہ نے ایک دعوت میں شرکت کی ہے، بہت مشہور روایت ہے۔ عثمان ابن حنیف ان کا نام ہے، بصرہ کے گورنر ہیں، ایک دعوت میں شرکت کی گورنر بصرہ نے مولا کی طرف سے نمائندہ۔ اس دعوت میں کیا شراب پیش کی گئی تھی؟ نہیں۔ اس دعوت میں کیا حرام گوشت رکھا گیا تھا؟ نہیں۔ اس دعوت میں سب حلال تھا، سب حلال تھا، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال تھا۔ پھر مولا نے خط لکھ کر ایسی تنبیہ کی کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ایسی دعوت میں شریک ہوئے ہو جس دعوت میں ایک بھی فقیر موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب بڑا آسان سا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ اس دعوت میں لوگوں کو پابند کیا گیا تھا کہ کون کون آئیں گے، جو غریب اور فقیر وہ نہیں آئیں گے۔ تو جہاں درد انسانیت کا کوئی عنوان نہ ہو، امام فرماتے ہیں میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں شہد، عمدہ لباس، عمدہ مکان مہیا کروں، میرے لیے کیا ممکن ہے؟ مگر حجاز و تہامہ کے لوگ بھوکے رہ جائیں یہ علی سے برداشت نہیں ہے۔ یہ درد انسانیت ہے جو مولا کو سوکھی روٹی کھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمیں خدا نے بنایا کیسے؟ آئیے، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، کل بات یہ مکمل ہو گئی تھی۔ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، خدا نے انسان کو عجیب و غریب انداز سے بنایا۔ ہم نے اسے ایک
قلیل قطرے سے بنایا، ایسا قطرہ جس میں مختلف چیزیں ملی ہوئی تھیں، مخلوط اور ممتزج تھا، اس سے بنایا اور اسے کئی مراحل سے گزارا۔ فجعلنا سمیعا بصیرا، اسے ہم نے بنایا سننے والا اور دیکھنے والا۔ ذرا مجھے بتائیے کہ یہ انسانی صفات ہیں، سننے والا اور دیکھنے والا؟ کیا حیوان نہیں سنتا؟ کیا حیوان نہیں دیکھتا؟ اگر یہی سننا مراد ہے جس کو آپ سننا کہہ رہے ہیں، اگر یہی دیکھنا مراد جس کو آپ کہہ رہے ہیں دیکھنا، تو بھئی یہ تو صفات انسان سے مخصوص نہیں ہیں۔ اب آپ کہیے کہ پروردگار نے شکم مادر میں انسان کو ایسا بنایا کہ یہ سنتا بھی تھا اور دیکھتا بھی تھا، تو سننے کی روایت تو آپ کو ملی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام شکم مادر میں اور جناب حکیمہ خاتون نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت شروع کی، تو شکم مادر سے مولا نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت شروع کر دی۔ یا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام شکم مادر سے جب اللہ کے رسول تشریف لاتے تھے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے پاس، تو بی بی آپ کے احترام میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ذمہ داری ہوئے خاتون کی، امانت پروردگار موجود اس کے شکم میں ہو، تو اس کا اٹھنا اور بیٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے خود سے فرمایا کہ چچی جان آپ بار بار مت اٹھا کیجئے، آپ کی زحمت ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا اگر کسی وقت میں اٹھنا نہ بھی چاہوں تو اے اللہ کے رسول، میرے شکم میں جو نمولود ہے، جو آنے والی امانت ہے، وہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں کھڑی ہو جاؤں۔ تو آنے والا دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ تو ایک سننا اور دیکھنا اس اعتبار سے، لیکن ایک سننا اور دیکھنا اس اعتبار سے نہیں ہے۔ آئیے آج کی حد تک بات کو میں روکتا ہوں، اب تلاش کریں سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 18 میں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 18، گرچہ دو مقامات پہ مگر خاص ایک مقام آیت نمبر 18، اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97، وَنَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یوم القیامت، ہم سب کے سب کو محشور کریں گے قیامت کے دن۔ کیسے؟ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، تین باتیں، اندھا، گونگا اور بہرا۔ یہ اندھا، گونگا، بہرا، کیا اس کا مطلب وہ اندھا، اس کا مطلب وہ بہرا، اس کا مطلب وہ گونگا جو زبان سے نہیں بول سکتا وہ گونگا مراد ہے؟ نہیں، اس سے مراد وہ بہرا جو سن نہیں سکتا وہ مراد ہے، یا اس سے وہ اندھا مراد جو دیکھ نہیں پاتا؟ یا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ایک اور مقام آیت نمبر 71، آیت نمبر 72، من کانا فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس کی بات انشاءاللہ کل کریں گے کہ پروردگار نے پورے قرآن میں اپنے آپ کو سمیع کہا، اپنے آپ کو بصیر کہا، انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو خدا نے اپنا خلیفہ انسان کو ایسا بنایا کہ یہ بھی سنتا ہے اور یہ بھی دیکھتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن اب آئیے سماعت و بصارت کے ساتھ میں روز ایک ایسی شخصیت کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان بھی، قرآن سے توسل بھی، اور اپنے والدین کا احترام بھی، اور والدین میں خاص ماں کی دعاؤں کی ذمہ داری بھی۔ اپنی ماں کی دعائیں دیجئے، اپنی ماں کی خدمت کیجئے، اور اس ماں کو یاد کیجئے جس ماں نے زمانے میں حجت خدا کو وجود بخشا۔ ہر اس ماں پر لاکھوں سلام ہیں، لاکھوں درود ہیں جس ماں کو خدا نے زمانے کے امام کی ماں قرار دیا۔
اور آج ویسے ترتیب کے لحاظ سے تو آج تذکرہ ہونا چاہیے تھا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا، لیکن میں ترتیب کو بدل رہا ہوں۔ آج اس خاتون کا تذکرہ ہے جس کی آغوش میں ایک ایسی شخصیت کی آمد ہے، ایسی شخصیت کی آمد ہے کہ شاعر کہتا ہے خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، بچہ سجدے میں ہے سجاد نظر آتا ہے۔ یہ کون سی خاتون ہے؟ جہان بانو، بعض کتب میں نام استعمال ہوا جہان بانو، بعض کتب میں جو آپ کے معروف ہے وہ ہے شہر بانو۔ یزد جرد سوم کے خاندان سے تعلق اور ایران سے تعلق رکھنے والی دو بیویاں، جن میں ایک جناب شہر بانو، جب پہنچی ہیں، اس میں اختلاف کا زمانہ خلافت کس حاکم وقت کا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ خلافت دوسرے حاکم وقت کا ہے، اور جب یہ بیویاں کھڑی ہیں باقی خواتین کے ساتھ جو لائے گئے قیدی بنا کر، تو اس نے فارسی زبان میں اپنے جد کو کچھ کہہ کر یاد کیا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا یا اس کے جو اولادیں تھیں اگر جنگ میں شجاعت اختیار کرتے تو آج ہم ذلیل نہ ہوتے۔ اس نے فارسی تو ان کو آتی نہیں تھی، غصہ کیا کہ یہ مجھے برا کہہ رہی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، جو زبان سمجھ میں نہ آتی ہو بڑا مشکل رہتا ہے کہ یہ مجھے برا کہہ رہی ہے، تب امام نے ٹھنڈا کیا کہ تمہیں برا نہیں کہتی ہے، یہ فارسی زبان میں اپنے آباء و اجداد تو کچھ کہتی ہے، تم اس سے متعلق نہیں ہو، کہ ان کو بیچ دیا جائے کہ یہ کنیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسے خاندان سے ہیں کہ ان کو اختیار دیا جائے کہ جس سے چاہیں اپنے لیے نکاح کے لیے اسے منتخب کر لیں۔ جناب شہر بانو، جناب کیہان بانو دو بہنیں ہیں، اور جناب شہر بانو نے انتخاب کیا۔ اب پوری تاریخ، پیدائش کب ہوئی، زندگی کیسے گزاری، آیا کون سے دین اور آئین پر یہ باقی تھیں، جیسے جناب امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آئین حنیف اور آئین ابراہیم پر آپ کا باقی رہنا تمام مسائل، یا حالت خواب میں اسلام قبول کیا جانا۔ یہ بات تو بہرحال واضح کہ پروردگار جب کسی خاتون کو امام کی ماں بناتا ہے تو ماں بنانے سے پہلے تمام تر جو لوازمات ہیں عصمت کی گہوارے کے لیے اسے قرار دیتا ہے۔ بڑی مثالیں آپ نے بہت بار سنی ہیں۔ یہ ابا اگر آپ نے پاک کر کے پاک رکھنی ہو تو کہاں رکھیں گے؟ جو جگہ پاک ہوگی۔ اگر ناپاک جگہ پہ ابا پاک کی ہوئی رکھیں گے تو ابا بھی پاک نہیں رہے گی۔ اگر امام سید سجاد کی ماں بنانا تھا مولا کے لیے تو پروردگار نے اس خاتون کو کسی بھی علاقے میں رہی ہو، کسی خاندان میں رہی ہو، اسے آلودگی سے یقیناً پاک رکھا ہے۔ جناب شہربان، اور کیا انتخاب بی بی کا ہے! تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں، عرب کے ایک سے ایک افراد کھڑے ہوئے، مگر سب سے بہترین انتخاب کہ سب پر نگاہ دوڑائی اور سرکار سید الشہداء کو منتخب کیا۔ شہربانوں کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں۔ وہ انتخاب کتنا حسین ہے جس کا نتیجہ حسین ہو۔ قسم بخدا نہ تو دولت و مال کو دیکھا، نہ اقتدار کو دیکھا، ورنہ امیدوار تو بہت سے رہے ہوں گے، کیونکہ انتخاب کا حق خود خاتون کو دیا گیا تھا، تو خاتون نے منتخب کیا اپنے ہمسر کے لیے، اپنے ازدواج کے لیے سرکار سید الشہداء کو۔ اس میں کوئی نہ کوئی راز موجود ہے کہ حالت خواب میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آمد اور مولا حسین، اور پھر جب امام کا انتخاب کر لیا تو رسم نکاح منعقد ہوئے۔ ابھی کہتے ہیں کہ اسی مقام پہ کھڑے ہوئے پھر مولائے متقیان نے اس خاتون سے سوال کیا
کہ آپ نے منتخب کر لیا ہے، آپ کا نام تو بتائیے۔ یہ خاتون شرم و حیا کے لحاظ سے خاموش تھیں، تو مولا نے فارسی زبان میں بولنا شروع کیا کہ تمہیں تو تمہارے علاقے میں جہان بانو کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے انسان کا، ایک مزاج ہے انسان کا کہ اگر کوئی اپنی زبان بولنے لگے تو اس سے ویسے ہی الفت محسوس ہوتی ہے، اور جب تک زبان اپنی نہ ہو تو اجنبیت کا حصار تو رہتا ہے۔ جب مولا نے فارسی زبان میں بات شروع کی جناب شہر بانوں سے، جناب جہان بانوں سے، تو وہ متوجہ ہوئیں اور شرم و حیا آپ کے چہرے سے اور نمایاں ہوئی، اور نکاح کی رسم منعقد ہوئی۔ خدا نے بڑا انتخاب کیا تھا۔ سرکار سید الشہداء کے اور بیٹے بھی ہیں، شہزادے علی اکبر بھی ہیں، شہزادے علی اصغر بھی ہیں، اور آپ کے بعض روایات میں اور بھی اولادیں ہیں، لیکن امام جس سے خدا نے بنایا وہ ایک ہی بیٹا ہے۔ مولا حسین کا ایک بیٹا امام ہے نا، براہ راست آپ کی اولادوں میں سے، اور وہ بیٹا کس کی اولاد ہے؟ حضرت شہر بانو کی اولاد ہے۔ تو کیا انتخاب تھا اور کیا خدا نے انتظام کیا جناب شہر بانو۔ اب خالی جملہ سن لیجئے، جناب شہر بانو اور جناب شہر بانو کا انتقال کب ہوا؟ کربلا میں آپ تھیں کہ نہیں تھیں؟ یا تہران میں جناب شہر بانو کے نام سے مزار مقدس موجود ہے، تو کیا کربلا سے ذوالجناح پہ سوار ہو کر بی بی کا یہاں آنا ثابت؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کا صحیح جواب تو زمانے کا امام دے گا۔ البتہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم تاریخ کا مشاہدہ کریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ 10ویں دن امام سجاد کی ولادت باسعادت کے 10ویں دن جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا۔ البتہ اب ان کی بہن یا ام ولد کنیز، اس نے امام کی خدمت کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ہو سکتا ہے اس ام ولد کنیز کو یا آپ کی اس بہن کیہان بانو کو لوگوں نے شہر بانو خیال کیا ہو۔ بہت غور کیجئے گا، مسئلہ کیا ہوتا ہے، میرے گھر میں میرے حرم میں کتنی خواتین ہیں، بیٹی کون ہے، شریک حیات کون ہے، میری بیوی کی بہن کون، آپ کو کیا معلوم؟ جب تک کہ میں خود تعارف نہ کراؤں الگ موضوع ہے۔ تو اسی انداز سے مورخ کو کیا معلوم کہ ان بیویوں میں کون امام کی والدہ ہے، کون امام کی خالہ ہے، کون امام کی کنیز ہے؟ اس لیے یہ اختلاف آ سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جناب شہر بانو کے نام سے شہر بانو ہی موجود تھیں، یا شہر بانو خود موجود نہیں تھیں بلکہ ان کے اشتباہ میں یہ نام حضرت کیہان بانو یا ام ولد کنیز کے عنوان سے پہچانا گیا۔ اور ہو سکتا ہے یہی کوئی خاتون ہو جو پہنچی ہو کربلا سے نکل کر اور تہران میں دفن کی گئی، لیکن بہرحال جناب شہر بانو اور امام سید سجاد اپنی ماں سے جدا ہو گئے۔ یعنی 10 دن ابھی امام کو دنیا میں آئے ہوئے مکمل ہوئے، اور اتنے کم سن شہزادے سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ گیا، اور اس کے بعد پھر زندگی میرے چوتھے امام کی بہرحال جناب کیہان بانو رہی ہوں کہ ام ولد کنیز رہی ہوں، امام بڑا خیال کرتے تھے اپنی اس ماں کا بھی، اتنا خیال کرتے تھے کہ جس مقام پر یہ کھانا کھایا کرتی تھی امام اس دسترخوان پہ ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ پوچھا گیا مولا کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کھانے کی طرف میرا ہاتھ اٹھا ہوا ہو وہ لقمہ میری ماں اٹھانا چاہتی ہو، اور کہیں یہ سوء ادب نہ واقع ہو جائے۔ یہ امام کے لیے نہیں ہے، یہ جملہ امام کے لیے نہیں، امام تو معصوم ہیں، صاحب علم غیب، میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ اس حد تک احترام امام نے اس ماں کا بھی کیا ہے، لیکن عزادارو یہی میرا چوتھا امام ہے جو اپنی ماں سے جدائی کے بعد کس طرح مسائل میں رہا، اور آج دل چاہتا ہے اپنے چوتھے امام کی ان مسائل کے 2 جملے ادا کروں۔
آپ رات میں، آپ دن میں جب تھک جاتے ہو جا کے بستر پہ آرام کرتے ہو، واہ غربتا، میرا 5واں امام کہتا ہے کربلا کے بعد میں نے اپنے بابا کو مشاہدہ کیا کہ رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی داہنی کروٹ لیٹنا چاہتے تھے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی بائیں کروٹ لیتے تھے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا کیا بات ہے، آپ سے لیٹا کیوں نہیں جاتا، آپ رات میں سو نہیں پاتے؟ تو فرماتے تھے بیٹا سید سجاد، بیٹا محمد باقر، اتنے تازیانے مجھے مارے گئے ہیں کہ پشت پہ اب لیٹا نہیں جاتا، زمین پر وہاں غربتا۔ اس طرح میرے مولا نے 35 سال گزار دی ہے کہ سیدھے پشت کے بل زمین پر نہ لیٹ سکے، وہاں غربتا۔ اس پر بھی عالم یہ تھا کہ غلام کہتے تھے مولا اور کتنا روئیے گا، مولا اب تو اتنے سال گزر گئے۔ تو تڑپ جاتے تھے کہ یعقوب نبی کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا، اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ مجھ سے پوچھتے ہو کتنا روئیے گا جس کے 18 یوسف زمین کربلا پر خاک اور خون میں غلطہ ہو گئے۔ ارے کبھی اکبر کو یاد کرتے تھے، کبھی اصغر کو یاد کرتے تھے، کبھی سکینہ کو یاد کرتے تھے، کبھی اپنے بابا کے سوکھے ہوئے لبوں کو۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین جو اپنی اپنی حاجات لے کر آئے، امام سید سجاد کا واسطہ، امام کی والدہ جناب شہربانوں کا واسطہ، پروردگار ہمارے والدین پہ اپنا رحم و کرم فرما دے۔ پروردگار واسطہ جناب شہربانوں کا ہمارے والدین کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار جناب شہربانوں کا واسطہ جن کے والدین ابھی حیات ہیں، ان کا سایہ ان کی اولاد پر مزید قائم و دائم فرما دے۔ جناب شہربانوں کا واسطہ پروردگار جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام سید سجاد کے سجدوں کا واسطہ ہمارے سجدوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ امام سید سجاد کے روزوں کا واسطہ ہمارے روزے مقبول فرما لے۔ امام سید سجاد کی تلاوت قرآن اللحن کا واسطہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما لے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور خاص امام زمان کا واسطہ پروردگار روئے زمین پر دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی مومن یا مومنہ کسی مشکلات کا، کسی مصائب کا شکار ہیں، مالک تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ کبھی روزہ کھولتے ہوئے ان کو یاد کیا کیجئے کہ جو ترسے ہوئے ایک پانی کے قطرے کو، کبھی اس روزہ کھولتے ہوئے ان کو یاد کیجئے کہ جنہیں یہ خبر نہیں کہ دن ہو رہا ہے کہ رات ہو رہی ہے، ایسے مقام پہ ڈال دیے گئے۔ خدایا تمام صاحبان ایمان کی مشکلات کو دور فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس آج کی افطار من جانب برادر سلطان مرچنٹ اور ان کی فیملی، ان کے مرحومین کے لیے، تمام ارواح مومنین مومنات حاضرین سامعین کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، اور سلطانہ بی بی بنت عجب حسین کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ نماز وحشت قبر کی التماس ہے سلطانہ بی بی بنت عجب حسین کے لیے، اور تمام حاضرین سے التماس ہے کہ جو وقت نکال سکتے ہوں، یہ نماز جو 2 دن کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں آپ کا اختیار ہے کہ آپ 1 دن پڑھ سکتے ہو تو 1 دن پڑھ لیجئے، یا 1.5 دن یا 1.25 دن، یعنی جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ نماز قضاء عمری ہے اور جماعت کے ساتھ جماعت کے مسائل اور جماعت کی نیت پہ منعقد ہوتی ہے۔
کہ پروردگار ہماری اور آپ کی نمازیں انشاءاللہ مقبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ